امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ کا دائرہ بڑھنے لگا۔ 5ویں روز امریکہ کا بحر ہند میں سری لنکا کے قریب ایرانی بحریہ کے جہاز پر حملہ۔ ہنگامی پیغام ملتے ہی سری لنکا کا ریسکیو آپریشن، 32 سیلرز کو ریسکیو کیا گیا، 87 ہلاک۔ سری لنکا کے نائب وزیر خارجہ نے تصدیق کر دی۔ امریکی محکمہ جنگ نے ایرانی جنگی جہاز تباہ کرنے کی ویڈیو جاری کر دی۔ ایرانی حکام سمجھتے تھے کہ وہ بین الاقوامی پانیوں میں محفوظ ہیں۔ ایرانی جہاز کو آبدوز نے ٹارپیڈو سے ٹارگٹ کیا۔ جنگ عظیم دوم کے بعد پہلی بار ٹارپیڈو سے کسی حریف کا جہاز تباہ کیا گیا۔ امریکی محکمہ جنگ کی نیوز بریفنگ۔ ایرانی پاسدارانی انقلاب کا آبنائے ہرمز میں 10 آئل ٹینکرز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ تیل بردار جہازوں کی عالمی گزرگاہ پر کنٹرول مکمل کر لیا۔ پابندی کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ٹارگٹ کیا گیا۔ IRGC کا اعلامیہ، ٹرمپ کا آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے اقدامات کا فیصلہ۔ تیل بردار جہازوں کی حفاظت امریکی بحریہ کے سپورٹ کی جائے گی۔ جہازوں کے انشورنس کی گارنٹی امریکہ دے گا۔ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر بیان۔ جنگ میں ہر گزرتے دن کے ساتھ شدت آنے لگی۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایرانی کردستان حملے، بڑے پیمانے پر تباہی پھیل گئی۔ ایران پر امریکی حملوں میں اب تک 1000 سے زائد شہری جاں بحق ہو گئے۔ امریکہ میں انسانی حقوق کمیٹی کے مطابق مرنے والوں میں 150 سے زائد بچے شامل ہیں۔ ایران کا امریکہ اور اسرائیل کو منہ توڑ جواب۔ خلیجی ممالک میں امریکی اہداف ایران کے نشانے پر۔ کویت میں امریکی بیس پر میزائلز اور ڈرونز کی بارش۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں CIA اسٹیشن اور دبئی میں امریکی قونصل خانوں پر ڈرونز حملے۔ قطر میں مشرق وسطیٰ کے سب سے بڑے امریکی فوجی اڈے العدید بیلسٹک میزائل سے حملہ۔ ایران کا جنگ کے دوران 620 امریکی فوجیوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ۔ امریکہ نے کویت میں ایرانی ڈرون حملے میں ہلاک 4 فوجیوں کی شناخت جاری کر دی۔ اسرائیل کا دفاعی نظام ایران کے جوابی حملے روکنے میں ناکام۔ ایران اور حزب اللہ نے بیک وقت صہیونی ریاست پر میزائل داغ دیے۔ تل ابیب، حیفا اور مقبوضہ بیت المقدس میں ہائپرسونک میزائلز کے حملے۔ اسرائیلی خوفزدہ ہو کر بنکرز میں چھپ گئے۔ میزائلز گرنے سے عمارات اور گاڑیاں تباہ ہو گئیں۔ پاسداران انقلاب نے پورے اسرائیل کو مقبوضہ علاقہ قرار دے دیا۔ اسرائیلی عوام کو مقبوضہ سرزمین چھوڑنے کی وارننگ۔ دشمن کا تھکا کر ہارنے کا اعلان۔ اسرائیلی شہر یروشلم میں ایرانی میزائل حملے سے تباہی۔ گزشتہ روز کیے جانے والے حملے کی فوٹیج سامنے آ گئی۔ 9 افراد ہلاک، درجنوں زخمی۔ لیبنان میں حزب اللہ بھی صہیونی فوج کے خلاف برسر پیکار، ایک ٹینک تباہ کر دیا گیا۔ جنگی بحری جہاز قبرص پہنچ گئے۔ یونانی فری گیٹس کیمون اور پیسارا برطانوی فوجی اڈے کے قریب تعینات۔ پیسارا جہاز میں حوثیوں کے خلاف استعمال کیا گیا ڈرون چکن نظام نصب۔ برطانوی ایئر بیس پر حملے کے بعد یونان نے F-16 طیارے قبرص پہنچا دیے۔ فرانس بھی اینٹی ڈرون سسٹم اور اینٹی میزائل سسٹم قبرص بھیجے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے مذاکرات کے دوران امریکی حملے کو ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے غداری قرار دے دیا۔ امریکہ نے مذاکرات کو جائیداد کی سودے بازی سمجھا، جھوٹ کا سہارا لیا اور اسی باعث مذاکرات ناکام ہوئے۔ عباس عراقچی کا بیان۔ ایران کے سرکاری ٹی وی نے امریکی اور اسرائیلی فوج کے حملے میں شہید 168 ایلیمنٹری اسکول کی طالبات میں سے چند کی آخری ویڈیو جاری کر دی۔ شجر طیبہ ایلیمنٹری اسکول نے مہدوی دسترخوان کا اہتمام کیا۔ بچیوں اور اساتذہ کی اجتماعی تدفین کے موقع پر رقت آمیز مناظر۔ امریکی چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کا ایرانی میزائل حملوں میں 86 اور ڈرون حملوں میں 73% کمی کا دعویٰ۔ آپریشن میں اب تک 2000 ایرانی اہداف کو ٹارگٹ کرنے کا اعتراف۔
ایران نے اسرائیل کو بیروت پر سفارت خانے پر حملے سے خبردار کر دیا. ایرانی سفارت خانے پر حملہ ہوا تو دنیا بھر میں اسرائیلی سفارت خانوں کو نشانہ بنائیں گے. ایرانی فوج کے ترجمان کا انتباہ. پاکستان اپنا ایک ذمہ دارانہ کردار وہ ادا کر رہا ہے, آئندہ بھی کریں گے. جناب اسپیکر, ہم اس جنگ کا نہ حصہ بننا چاہتے ہیں نہ کسی ایک پلڑے میں اپنا وزن ڈالنا چاہتے ہیں. ہم ایک اچھے پڑوسی, ایک اچھے بھائی کی حیثیت سے اس علاقے میں امن کی بات کر رہے ہیں. پاکستان نے ایران امریکہ اسرائیل جنگ کا حصہ بننے سے صاف انکار کر دیا. پاکستان اپنا ویژن کسی کے پلڑے میں نہیں ڈالے گا. وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. کشیدگی میں کمی اور خطے میں قیام امن کے لیے کاوشیں جاری رکھنے کی ضرورت پر زور. وزیر اعظم کی زیر صدارت پارلیمانی رہنماؤں کا بند کمرہ اجلاس. شرکاء کو پاکستان افغانستان صورتحال, ایران مشرق وسطی اور خلیج میں کشیدگی اور پاکستان کی سفارتی کاوشوں پر تفصیلی بریفنگ. شرکاء کا موجودہ حالات میں ملی اتحاد, اتفاق اور یگانگت کی ضرورت پر زور. خطے میں امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کاوشوں کو سراہا. بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان کی بند کمرہ بریفنگ میں شرکت. محمود خانہ چکسئی اور علامہ راجہ ناصر عباس شریف نہیں ہوئے. وزیر اعظم آفس سے اعلامیہ جاری. کب تک ہم ان کے ساتھ اس طرح کی بیٹھتے رہیں گے؟ اگر ہمیں ویلیو بھی نہیں کرتے, ہمارے وائس کو ویلیو نہیں کرتے, ہمارے بیٹھنے کو ویلیو نہیں کرتے, ہماری پارلیمان میں ایگزسٹنس کو ویلیو بھی نہیں کرتے, باوجود اس کے کہ ہم تو سمجھتے یہ اسٹرینجر ہے. خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہی نہیں ہونے دے رہے, ان کے ڈاکٹر ان سے ملنے نہیں دے رہے, ان کی فیملی ممبر ان سے ملنے نہیں دیا گیا, ان کی ایک ہیومینیٹیرین بیسس پہ بھی سیاسی اہمیت تسلیم نہیں کی جاتی, پارلیمان میں موجودگی تسلیم نہیں ہوتی. بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی. حکومت نے قومی سلامتی پر اصولی موقف اپنایا تو پارلیمنٹ میں بریفنگ دی جائے. بیرسٹر گوہر کا مطالبہ, صرف فوٹو سیشن کے لیے حکومت کے ساتھ بیٹھنے سے انکار. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا جنوبی وزیرستان کے علاقے وانا کا دورہ. یادگار شہداء پر حاضری. مغربی سرحد پر سیکیورٹی صورتحال اور آپریشنل تیاریوں کا جائزہ. آپریشن غضب للحق اور پاک افغان سرحدی صورتحال پر بریفنگ. جنگ کے باوجود پاکستان میں رواں ماہ تیل کے ذخائر موجود. ڈیزل اور پیٹرول کے 28 دن, کروڈ آئل کے 38 دن کے ذخائر موجود. 15 دن استعمال کی LPG باقی. وزیر خزانہ کا توانائی بچت مہم شروع کرنے کا اعلان. پاکستان کی سعودی عرب سے یانگو بندرگاہ کے متبادل روٹ سے تیل کی سپلائی کی درخواست. سعودی حکومت کی تعاون کی یقین دہانی. پاکستان کی سعودی عرب سے متبادل روٹ سے تیل کی سپلائی کرنے کی درخواست. سعودی عرب نے ہنگامی صورتحال میں یانگو بندرگاہ سے تیل سپلائی کرنے کی یقین دہانی کرا دی. وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی سعودی سفیر نواف المالکی سے ملاقات. سعودی سفیر نے پاکستان کے ساتھ بھرپور تعاون جاری رکھنے کا عزم دہرا دیا. آپریشن غضب للحق میں افغان طالبان رجیم کے 481 کارندے ہلاک, 690 زخمی. 226 چیک پوسٹیں تباہ کر دی گئیں. پاکستان نے 35 پوسٹوں پر قبضہ کیا. 198 ٹینکس, بختر بند گاڑیاں اور توپ خانے تباہ ہوئے. 56 مقامات کو فضائی کارروائی کے ذریعے مؤثر طور پر ٹارگٹ کیا گیا. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے آپریشن غضب للحق سے متعلق تازہ ترین اعداد و شمار جاری کر دیے. پاکستان کے حملے میں افغانستان کے بگرام ایئر بیس کا ایئر کرافٹ ہینگر اور 2 ویئر ہاؤسز تباہ کر دیے گئے. بگرام ایئر بیس پر کارروائی کی سیٹلائٹ فوٹیجز جاری. امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے کامیاب کارروائی کی تصدیق کر دی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے زیر صدارت صوبائی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس. سیکیورٹی کی صورتحال کا جائزہ. آپریشن ضرب للحق میں کامیابی پر اظہار تشکر اور پاک فوج کو خراج تحسین. غیر قانونی طور پر مقیمی افغان باشندوں کے انخلا پر پیش رفت کا جائزہ. کوئٹہ میں وزیر اعلیٰ بلوچستان کی زیر صدارت صوبائی ایپیکس کمیٹی کا 21واں اجلاس. پاکستان کے خلاف افغان سرزمین کے استعمال کی شدید مذمت. مؤثر دفاعی حکمت عملی اور بر وقت جوابی کارروائیوں پر پاک فوج کو خراج تحسین.
वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने दहशतगर्दी, मुनज़्ज़म जराइम, लैंड माफिया और गैर कानूनी असलहा रखने वालों के खिलाफ मरबूत ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत कर दी। मुराद अली शाह के ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास, अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा। वज़ीर आला सिंध फोरेंसिक साइंस लैब दिसंबर 2026 तक मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध की कराची में ईरानी काउंसिल जनरल से आयतुल्लाह खामनाई और दीगर की शहादत पर इजहार ताज़ियत फातिहा ख्वानी की। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह भी वज़ीर आला के हमराह थे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान की इस्लामाबाद में ईरानी सफारत खाने आमद। ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत पर ईरानी सफीर रजा अमीर मुकद्दम से ताज़ियत। अमरीका और इसराइल की खुली दहशतगर्दी की शदीद मसम्मत। सहमाही के बाद माहाना एडजस्टमेंट के तहत बिजली महंगी। कराची समेत मुल्क भर के लिए 3 यूनिट बिजली ₹1.63 महंगी कर दी गई। नापरा ने नोटिफिकेशन जारी किया। लाइफ टाइम सार्फिन और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पर इत्तलाक नहीं होगा। हरीपुर के सयाहती मकाम खानपुर स्पिलवे के करीब पहाड़ी पर खौफनाक आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड की शोलों पर काबू पाने की काविशें। जंगली हयात भी खतरे से दो चार। फायर ब्रिगेड की मजीद गाड़ियां तलब कर ली गईं। अबटाबाद में कहियाल चौक के गोदाम में आग भड़क उठी। ईरान पर हमले से कबल मोदी की इसराइल यात्रा। टाइमिंग ने संगीन सवालात उठा दिए। मोदी ने दौरा इसराइल में नेतन्याहू को ईरान के खिलाफ मदद की यकीन दहानी करवाई थी। साबिक अमरीकी वज़ीर दिफा के मुताबिक अमरीकी बहरिया ईरान के साथ बढ़ती कशीदगी के दौरान भारतीय बंदरगाहें इस्तेमाल कर रही है। मुल्क भर में अगले जुमे को यौम वहदत मनाने का ऐलान। पाकिस्तान की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ मुक़द्दम है। पुरअमन एहतजाज सबका हक है। दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं। रियासत अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमा वक्त तैयार है। अल्लामा ताहिर अशरफी का कौमी अमन कमेटी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। आयतुल्लाह खामनाई की शहादत के बाद मुल्क में पुरतशद्दुद मुजाहिरों से गुरेज का मशवरा। पंजाब भर के तमाम फिल्ट्रेशन प्लांट्स को मखसूस नंबर अलॉट करने का फैसला। फिल्ट्रेशन प्लांट्स के बाहर हेल्पलाइन, प्लांट नंबर, ऑपरेटर का नाम और मोबाइल नंबर दर्ज होगा। पंजाब के तमाम फिल्ट्रेशन प्लांट्स की जियो टैगिंग 10 रोज में मुकम्मल की जाएगी। T20 वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल। न्यूजीलैंड की जनूबी अफ्रीका के 170 रन हदफ के ताक़ुब में बैटिंग जारी। कीवी ओपनर्स का शानदार आगाज। साबिक़ कप्तान सरफराज अहमद को पाकिस्तान टेस्ट टीम का हेड कोच मुकर्रर किए जाने का इम्कान। अजहर महमूद का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मुआहिदा खत्म होने के बाद रेड बॉल हेड कोच का अहदा खाली है। सरफराज अहमद अंडर 19 वर्ल्ड कप में कौमी टीम के साथ बतौर मेंटोर जिम्मेदारियां अंजाम दे चुके हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नेशनल T20 कप के स्क्वाड का ऐलान कर दिया। टूर्नामेंट 7 मार्च से पेशावर में खेला जाएगा। बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज से ड्रॉप होने के बाद साबिक़ कप्तान बाबर आजम नेशनल T20 से बाहर हो गए। और एक्शन थ्रिलर फिल्म डिस्क्लोजर डे की नई झलकियां जारी कर दी।